السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کاجل ہندوستانی یہ اعتراض کرتی ہے کہ مسلمان آپس میں بہن بھائی شادی کر لیتے ہیں، خالہ سے، پھوپھی سے، یہ قریبی رشتہ داروں سے شادی آپس میں کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط کہہ رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ بچپن سے یہی دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بہن آج ان کی بہن ہوتی ہے، کل ان کی بیوی بن جاتی ہے، ان کی جو خالہ ہے وہ بھی ان کی بیوی بن جاتی ہے، اب ان کی جو ماں ہے وہ ان کی بیوی بھی بن سکتی ہے، مطلب کچھ نہیں ہے، ان کی بہو جو ہے کل تک جو ان کی بہو تھی وہ آج ان کی ممی بھی بن جاتی ہے، تو ان میں تو کوئی ریلیشن، ہمارے میں تو 7 پیڑھی، ہمارے میں تو ایک گوتر میں بھی شادی نہیں ہوتی ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ میرا منہ بند کر دوں گے، کتوں کا کر دوں گے؟ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں نزدیک کے رشتہ دار فرسٹ کزن کو شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے، اور میں ڈاکٹر ہوں تو میں سوال کا جواب اچھی طریقے سے دے سکوں گا۔ جو بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں فرسٹ کزن چچا زاد بھائی یا بہن سے شادی کرنے کی اجازت ہے، یہ کیوں ہے؟ قرآن میں جس سے ممانعت ہے، جو آپ کے لیے شادی میں حرام ہے، اس کا ذکر کہا گیا سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں نے پہلے بھی کہا ہوں کہ اسلام میں کہا گیا کہ آپ اپنی ماں سے نہیں شادی کر سکتے، آپ کی بہن سے نہیں، آپ کی بیٹی سے نہیں، آپ کے بھائی کے بیٹی سے نہیں، آپ کے بہن کے بیٹی سے نہیں، آپ کے والدہ کے بہن سے نہیں، آپ کے والد کے بہن سے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر چچا زاد بھائی اور بہن کا ذکر نہیں ہے، تو کیوں الاؤڈ ہے؟ اسے کہتے کانسینگیونس میرجز، انگریزی میں کہتے کانسینگیونس میرجز۔ آج کی سائنس جو کہتی ہے کانسینگیونس میرج سے دے کین بی جینیٹک پرابلمس، لیکن غور کیا جائے گا تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے سگے بھائی یا بہن سے شادی کرتے ہیں تو بہت امکانات ہے کہ دیر میں بھی جینیٹک پرابلم، آپ کو کئی بیماریاں ہوں گی۔ آپ کا سگا بھائی سگا بہن نہیں تو بھی ہو سکتے، لیکن چانسز بہت کم ہیں۔ اسلام میں چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن یا فرسٹ کزن سے شادی کرنے کی اجازت ہے، تو سائنس یہ نہیں کہتی کہ فرسٹ کزن سے کریں گے تو پرابلم ہوں گے، لیکن اگر لگاتار کنٹینیوسلی جنریشن آفٹر جنریشن پیڑھی کے بعد پیڑھی کرتے رہیں گے تو چانسز ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر احمد صقر اپنے تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن لگاتار پیڑھی کے بعد پیڑھی اپنے فرسٹ کزن چچا زاد بہن یا بھائی میں شادی مت کرو، اس سے بیماری کے امکانات ہے، لیکن ایک بار کرنے سے نہیں ہے۔ ڈائریکٹ سگا بہن اور بھائی سے کریں گے تو بیماری ہوئیں گی، عام طور پہ نہیں ہوئیں گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جنس، سیکس کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے، کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے۔ انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں، اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن ہے تقوی، اللہ کا خوف، تقوی، پائٹی، گاڈ کانشیسنس، رائچسنس، نیکی۔ اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے، کسی کو انعام دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد
اور عورتوں کے لیے، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور عورتوں کے لیے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیمہ، اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق۔ اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے۔ مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے۔ اس کا نام تھا میرڈ وومنس پراپرٹی ایکٹ، اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں۔ سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور عورتوں کے لیے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیمہ، اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے۔